اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو پانی پلایا جبکہ وہ پیاسا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی مہر بند شراب پلائے گا، یعنی ایسی شراب جو سیل پیک ہوگی، اللہ تعالیٰ پانی پلانے والے کو جنت کی شراب پلائے گا۔ جنت کی شراب یا آج جیسی شراب جو ملتی ہے، آپ اس تصور میں مت جائیے گا، یہاں کی شراب پینے والا بہک جاتا ہے، وہاں بہکتا نہیں ہے، وہ شرابن طہورا ہے، پاک شراب قرآن کہتا ہے، پاک شراب۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا جبکہ وہ ننگا تھا، یعنی اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، تو اللہ اسے جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ننگے کو کپڑے پہنا کر، توجہ چاہوں گا جملے پر، آج کے بعد اپنی سوچ درست کر لو، ہم یہ سمجھتے ہیں کسی ننگے کو کپڑے پہنا کر ہم نے اس پر احسان کیا، نہیں، اس ننگے کا ہم پر احسان کہ اس نے ہمارا کپڑا قبول کر لیا، جس کے عوض پہ اللہ ہمیں جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ تو احسان ہمارا نہیں، احسان غریب کا ہے، احسان غریب کا ہے۔ اگر اسے کپڑا پہنانے کا موقع نہ ملتا تو اللہ ہمیں جنت میں سبز لباس کہاں سے عطا فرماتا۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کھلایا جبکہ وہ بھوکا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جس مسلمان نے کسی مسلمان کو پانی پلایا جبکہ وہ پیاسا تھا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی مہر بند شراب پلائے گا، یعنی ایسی شراب جو سیل پیک ہوگی، اللہ تعالیٰ پانی پلانے والے کو جنت کی شراب پلائے گا۔ جنت کی شراب یا آج جیسی شراب جو ملتی ہے، آپ اس تصور میں مت جائیے گا، یہاں کی شراب پینے والا بہک جاتا ہے، وہاں بہکتا نہیں ہے، وہ شرابن طہورا ہے، پاک شراب قرآن کہتا ہے، پاک شراب۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مزید سماعت فرمائیں۔ حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کر جاؤ، یعنی کسی کو قرض دیا، اب وہ قرض لینے والا جس پر قرض ہے، جو مقروض ہے، وہ گزرتا، تو وہ تاجر جس نے قرض دیا تھا نا، وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے اس کو سختی مت کرنا، جانے دو، لینے جانے دو، اس کو درگزر کرو، تھوڑا سا لیٹ کو کرو۔ یعنی کیا ہوتا ہے، چائے سے زیادہ پیالے گرم ہوتے ہیں نا، چائے سے زیادہ پیالے گرم ہوتے ہیں۔ سیٹ کچھ نہیں کہتا، ابھی تک پیسے نہیں دیا تو نے، کہاں جا رہا ہے، تاکہ سیٹ خوش ہو جائے۔ لیکن وہ تاجر کتنا عقل مند تھا، تاجر اپنے نوکر سے کہہ رہا ہے کہ جس کو ہم نے قرض دیا ہے وہ اگر گزرے تو اس کو نظر انداز کرو، یعنی پکڑنا نہیں، سختی مت کرنا، یہ نہیں۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو بخش دیا۔ ذرا سوچو آپ، یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کباڑا جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان ہے نا، اس کی وجہ یہ چیز ہم نے نہیں سیکھی۔ آج ہم کتنے مسلمانوں کو راحت دیتے، نہیں دیتے۔ کس نے پریشان حالوں کی پریشانی دور کرتے، نہیں کرتے، اور پریشانی میں اور مصیبتوں میں گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پریشان نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو مسلمانوں کی پریشانی کو دور کرنے کے فائدے کو۔ آئیے ایک حدیث شریف سناؤ۔ ایک صحابی کے وصال کے بعد کسی نے ان کو دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہے ہیں،
پوچھا ان سے کہ کس عمل نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسا تھا کہ لوگ نماز کے لیے ایک راستے سے جاتے تھے، وہاں ایک کانٹے دار درخت تھا، وہ کانٹے دار درخت کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچتی تھی، ان کا کپڑا اس کانٹے دار درخت سے الجھ جاتا تھا، تو مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، میں نے یہ تکلیف دینے والے کانٹے دار درخت کو وہاں سے ہٹا دیا، بس میرے اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی اور اس وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ یہاں تو کانٹے بچھائے جاتے، ہٹائے نہیں جاتے، کیا کیا جائے، کانٹے بچھائے جاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف میں ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے اندر تھے۔ ایک پریشان حال آیا، آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہتا ہے، اے ابن عم رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں سرکار کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں چند دنوں سے بھوکا ہوں اور قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں۔ اس زمانے میں جھوٹ بھی تو نہیں بولتے تھے نا، مسئلہ تو یہ ہے، آج تو ڈپلیکیٹ بھی اتنے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ جیسے انہوں نے کہا، تھے اعتکاف کے اندر، وہ بھی رمضان المبارک کا سنت اعتکاف، اٹھے، جوتے لیے مسجد سے باہر نکلنے لگے تو اس سائل نے کہا، حضور بلا ضرورت شرعی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، حضور آپ نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب جواب سنیے، ارشاد فرماتے، تیرا کہنا اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے چند قدم چلا، اس کا میری مسجد میں 2 مہینے تک اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ یہ ہے، وہ لوگ ذرا سوچیں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ لوگ سوچیں جو مسلمانوں کی آبرو پر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچیں جو مسلمانوں کے مالوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچیں جو مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، وہ لوگ ذرا سوچیں جو مسلمانوں سے سلام کلام ترک کرتے ہیں، اور وہ لوگ ذرا سوچیں جو مسلمانوں کے راہوں کے اندر کانٹے بچھاتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا۔